اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آٹزم کی اصل وجہ کیا ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آٹزم بچوں میں آج کل بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے اور ان میں اس چیز کی جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہیلنگ ہوریزون بائی مریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ سب نے کل کی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ آٹزم کیا ہے یا اس کے سمپٹم اور سائنس کیا ہوتے ہیں۔ اسی سیریز کا آج ہے ایپیسوڈ 2 اور اس میں ہم بات کریں گے کہ کن وجوہات کی وجہ سے آٹزم ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مت ہے کہ ماؤں نے بچوں کو نگلیکٹ کیا ہے یا موبائل اسکرین کی وجہ سے یہ آٹزم پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے برعکس سائیکالوجی یا بایولوجی میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ایک 360 الگ ہی انہوں نے فیکٹر بتایا ہے۔ یہ جو اس کی اہم وجہ ہوتی ہے نا ہونے کی، وہ یہ ہے کہ یا تو اس کے جینز میں یہ چیز ہے، یعنی ان کے خاندان میں پہلے بھی کوئی دماغ کی بیماری چل رہی ہے، دونوں میں سے فادر سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے، مدر سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے، تو آنے والی نسل میں کیا ہوا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بچے میں آٹزم کا شکار ہو گیا یا بچہ آٹزم کا شکار ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جینز کا بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے اس آٹزم میں۔ آٹزم جو ہے زیادہ تر اب انہیریٹنس کی وجہ سے آتا ہے۔ دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی جو مدر ہیں ان کا ڈائٹ کا اچھا نہ ہونا، آکسیجن کی کمی ہونا، بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ہائی رہنا یا بہت زیادہ لو رہنا، یہ بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جو بچے کی طرف آٹزم کو لیڈ کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آفٹر ڈیلیوری جب بچے کا فرسٹ ٹرائی ہوتا ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے جو نیورل پیٹرنز ہوتے ہیں یہ ڈیفیکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک اہم ترین وجہ ہو سکتا ہے اس بچے کے اندر آٹزم ہونے کا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وجوہات تو یہ ہو سکتی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں بہت ساری متس بنی ہوئی ہیں کہ جی جادو کی وجہ سے ہے یا بچے کو پیرنٹس نے نیگلیکٹ کیا اس کی وجہ سے وہ آٹسٹک ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ بائی برتھ ہی اس کے اندر کچھ اس کے جو نیورولوجیکل پیٹرنز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں اور اس چینج کی وجہ سے ان کے اندر آٹزم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس آٹزم کو بڑھا سکتا ہے اس بچے کے اندر، یعنی اس کی آٹزم کی انٹینسٹی کو بڑھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اسکرین ٹائم۔ موبائل، اگر بچہ بہت زیادہ گھنٹوں کے لیے موبائل اسکرین کے سامنے یا ٹی وی اسکرین کے سامنے رہتا ہے تو یہ ایک اہم ترین چیز ہے جو بچے کے اندر آٹزم کو بہت زیادہ انکریز کر سکتا ہے یا اس کی شدت کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے اس کی ڈائٹ، بہت زیادہ شوگر کا انٹیک، بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا انٹیک، اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹی اور فاسٹ فوڈ، ان چیزوں کا بہت زیادہ اگر بچے کی ڈائٹ میں استعمال ہے تو یہ بھی سیویرٹی کی طرف لیڈ کر سکتا ہے، کیونکہ شوگر کی وجہ سے اس کو برین کو بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس مل رہے ہوتے ہیں، گلوکوز مل رہا ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ چیزیں فیٹس وغیرہ ہیں وہ اس کی باڈی میں انٹیک اس کا زیادہ ہو رہا ہے، تو اسی کی وجہ سے جو اس کے نیورل پاتھ ویز ہیں وہ زیادہ ڈیفیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی جو آٹسٹک ہونے کی انٹینسٹی ہے وہ شدت پکڑ رہی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اگر خاص طور پر وہ پیرنٹس جو دونوں جابینس ہوتے ہیں یا پھر دونوں اپنی پریکٹیکل لائف میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو پراپر کیئر یا پراپر ٹائم نہیں دے سکتے، ایسے بچوں میں بھی اگر وہ پہلے آٹسٹک ہیں بائی برتھ تو ان میں جو آٹزم کی انٹینسٹی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک بچہ پورا دن اکیلا رہے گا، وہ کسی کے ساتھ وربلی کمیونیکیٹ نہیں کرے گا، اس کے پاس اگر اسکرین ہے وہ سارا ٹائم اسکرین کو دے رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جو باقی فنکشنز ہیں وہ ڈیفیکٹ ہونے لگ جائیں گی اور جو اس کی آٹسٹک ہونے کی شدت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اب اگلی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ پیرنٹس کو پہلا اسٹیپ کون سا لینا چاہیے اگر ان کے بچے میں آٹزم ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یا کون سی چھوٹی چھوٹی تھراپیز ہیں، کون سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم اس بچے کو کروا کر بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے پاس بکھر میں شائن سائیکالوجی اینڈ آٹزم ریسورس سینٹر کے نام سے ایک کلینک اوپن کیا گیا جس سے آپ کے بچے کی بہت زیادہ ہیلپ کی جائے گی، اگر وہ اسپیچ ڈیلے کے ساتھ ہے، آٹزم کے ساتھ ہے یا ADHD کے ساتھ ہے۔ اگر بکھر میں رہنے والے پیرنٹس میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی اور دیکھ رہا ہے اور وہ اس طرح کے پیرنٹس کو جانتا ہے تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میں چاہوں گی کہ وہ ایک دفعہ آ کر یہ سینٹر وزٹ ضرور کریں۔
انشاءاللہ بچے کی جو ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز ہیں ان پر کام کیا جائے گا اور ان کو اس قابل بنا دیا جائے گا کہ وہ اپنے ڈیلی فنکشن جو ہیں وہ خود پرفارم کر سکیں. سو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. اور اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تھینک یو.